بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ خودی پر ہے، اور خودی میں جو راز و رموز چھپے ہیں، جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہم آج کی اس ویڈیو میں وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیں سامعین، یہ حقیقت ہے کہ اقبال کی شاعری کے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع خودی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ وہ ایک فلسفہ کی شکل اختیار کر گیا، جسے اقبال کا فلسفہ خودی کہا گیا۔ اور قابل غور بات تو یہ ہے کہ اقبال نے خودی کے بیان میں اپنی ساری طاقت جھونک دی ہے، اور اپنی حیات میں دن رات خودی پر ترانے لکھے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر خودی ہے کیا؟ خودی سے کیا مراد ہے؟ خودی کا دائرہ اثر کیا ہے؟ اور اس میں کیا راز و رموز ہیں جس پر علامہ اقبال جیسے عارف نے بہت زور دیا ہے؟ اور ہم کس طرح خودی کے ذریعے کامیابی اور ترقی کی اعلیٰ منزلوں کو طے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اقبال اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے ایسے تمام سوالوں کا اپنے نظریات اور افکار کی روشنی میں مفصل جواب دیا ہے، اور موضوع کے ہر اہم پہلو پر بہت وسیع بحث کی ہے۔ خودی کی حقیقت اور اس کی تاثیر کو بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ دراصل اقبال کی نگاہ میں انسان خودی میں ڈوب کر ہی اپنی زندگی کا حقیقی سراغ پا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، اسے کس مقام سے نوازا گیا ہے، اور اسے اپنے مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس روئے زمین پر کیا کرنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر انسان اپنی خودی کو پہچان لے، اپنے مقام کے تقاضوں کو بروئے کار لائے، تو وہ بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، حتیٰ کہ دنیا کو بھی وہ اپنی مٹھی میں کر سکتا ہے۔ شعر سنیے گا: خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اقبال کا خیال ہے کہ انسان خودی کی وساطت سے خدا کی ترجمانی کا بھی فریضہ انجام دے سکتا ہے، جو اس کے عروج کی ایک اور منزل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اقبال خودی کی بلندی، اس کی گہرائی، اس کی عظمت، اس کی شوکت اور اس کی وسعت کی پیمائش کے بیان میں فرماتے ہیں، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمیں و آسماں و کرسی و عرش، خودی کی ضد میں ہے ساری خدائی۔ دیکھیں سامعین محترم، اقبال کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف وہ خودی کی عظمت اور شوکت کو شاعری کے حجاب میں موجود کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس کی حقیقت سے پردہ بھی اٹھاتے جاتے ہیں، تاکہ انسان خودی کی جمالیات کا مشاہدہ کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کا آرزو مند ہو جائے اور اس میں اپنی ہستی کو فنا کر دے۔ کہتے ہیں، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لنترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ دیکھیں سامعین، اقبال کے خیال میں خودی کا صحیح علم انسانی زندگی کو انقلاب سے ہم آہنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک اور خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اقبال نے خودی کے وجود، اہمیت اور اس کی تاثیر کی اثبات میں فارسی اور اردو میں ہزاروں اشعار کہے ہیں، جو اس بات کے شاہد ہیں کہ اقبال کے نزدیک خودی وہ شے ہے جو انسانی زندگی کے لیے صرف عارضی افادیت کی حامل نہیں، بلکہ اس کی ابدی کامیابی کی ضمانت ہے۔
اور جس کے بغیر اصل کامیابی کا تصور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اپنی معرفت کے بعد ہی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس چند روزہ زندگی کی آگے بھی بہت کچھ اس کے لیے موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی اشیاء اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہوفواں اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ دیکھیں سامعین محترم، اقبال نے فارسی اور اردو شاعری کے توسط سے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ خودی کے بغیر نہ انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور نہ کائنات کے اسرار کی دریافت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودی جس نے اقبال کے ذہن اور قلب پر سکہ جما کر ان کی فکر کو اپنا اسیر بنا لیا اور ان کی شاعری اور فن پر چھا گئی، وہ خودی کہاں سے آئی اور کس نے اقبال کو خودی کی طرف متوجہ کیا؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن اور حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں، جب اقبال سے یہ معلوم کیا گیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کی قرآنی بنیاد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ 1911 میں جب میں نے قرآن کی اس آیت میں تدبر کیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم، تو یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی کہ ہر مسلمان پر اپنی خودی کا استحکام فرض ہے۔ پس میں نے اس آیت شریفہ کو اپنے فلسفہ خودی کا سنگ بنیاد بنایا، اور اقبال کے فلسفہ خودی کے گہرے مطالعہ سے خود پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک خودی کے کیا معنی ہیں اور اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی سے مراد تکبر، غرور، خود پسندی نہیں، بلکہ عرفان نفس یعنی اپنے آپ کو پہچاننا ہے، کیونکہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ دیکھیں، خالق نے انسان کو کیسی کیسی صلاحیتیں اس کو عطا کی ہیں۔ خلیفہ، نائب، اشرف المخلوقات بنا کر کس طرح اسے دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں ممتاز کر دیا ہے۔ اگر انسان یہ جان لے کہ وہ زمین میں اپنے رب کی خلافت اور ترجمانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یقین جانے سامعین، شیطانی قوتیں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی، اور وہ کسی ایسے عمل کا مرتکب نہ ہوگا جو مقام انسانیت اور نیابت الہی کے منصب کے منافی ہو۔ دیکھیں، سچائی یہ ہے کہ جب بھی انسان اقدار کا مخالف، بدعمالیوں کا مرتکب اور نفسانی خواہشات کا پیروکار ہوا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ اس کا اصل مقام اس کے سامنے نہ تھا۔ اور جب بھی انسان نے اپنے معبود حقیقی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کے احکامات کی کھلے یا چھپے نافرمانی کی، تو وہ بھی اس لیے کہ وہ اپنی حقیقت سے ناآشنا تھا۔ اس لیے اقبال نے پوری طاقت کے ساتھ خودی کے ذریعے بنی نوع انسان کو اپنی معرفت کا سبق پڑھایا ہے، تاکہ وہ شیطانی طاقتوں کو مات دے اور ہر امتحان میں ثابت قدم رہ کر مرد مومن بن جائے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے سامعین کہ انسان اپنے مقام سے بیزار کیوں ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقام سے واقف ہی نہیں۔ کبھی مولویوں نے لوگوں کو خودی کے بارے بتایا ہی نہیں، کبھی مولویوں نے یہ کہا بھی نہیں کہ اے انسان تو نائب خدا ہے اور اب تو کیا کر رہا ہے۔ کبھی کہا ہے کسی مولوی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بس یہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، بس ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جس کی نماز ادا کرے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں۔ وہ نماز پڑھی نہیں جس کا حکم تھا۔ اقبال خودی کے ذریعے انسان کو خود اسی سے متعارف کرا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ انسان کو اپنی پہچان ہو۔
جب اپنی پہچان ہوگی تو اسے فوراً اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے۔ دیکھیں خودی سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اسی کو اقبال لطیف انداز میں کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیکھیں محترم سامعین، گزشتہ اشعار اور گفتگو سے یہ نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ جب تک انسان خودی کی پہچان نہیں کرتا کبھی بھی وہ رب کی پہچان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی رب کی پہچان چاہتا ہے تو پھر اس کو خودی کی کھوج میں جانا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خودی تک رسائی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔